सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور ساری جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی دوسری سورہ سورۃ البقرہ کے شروع کے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے خصوصاً ہدایت کا سامان ہے۔ اور پھر متقیوں کی اللہ رب العالمین نے کچھ صفات بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کو مانتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ بھی آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، آپ سے پہلے نازل کیا ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ متقین یہ حقیقی معنی میں ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور جو صحیح راستے پہ ہیں تو کامیاب بھی ہوں گے یہی لوگ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھی، اس میں بات یہ تھی کہ ہمارے مال میں، کاروبار میں، تجارت میں، عمل میں، زندگی میں برکت نہیں۔ برکت کیسے آئے گی اور آنے کے بعد کیسے باقی رہے گی، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی۔
انہی میں سے ایک چیز برکت کو گھر میں لانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ایک کام ہمیں کرنا پڑے گا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ کو اپنے گھر میں برکت چاہیے اور وہ باقی بھی رہے، مرنے کے بعد بھی ملے، آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو گانٹ باندھ کر کے یہ رکھ لینا پڑے گا اپنے پاس فارمولہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن کی دوسری سورت میں شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کچھ بنیادی صفات ہیں یہ مومن کے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک بیان کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مالدار کی بات نہیں ہو رہی ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، غریب کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کی بات کو عام کر دیا ہے۔ ایک فقیر کو مانگ کر کے بھی ملا ہے تو وہ بھی 10 روپیہ ملا ہے، 5 روپے میں کام پورا ہو گیا، 5 روپے خرچ کر دے اللہ کے راستے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا رزق اس میں سے خرچ کرتے۔ ایک عام سی اور سب کو گھیرنے والی بات۔ مالداروں کے لیے اسلام نے الگ سے کچھ باتیں بیان کی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہر ایک مسلمان فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا ایک آدمی جو غریب ہے اور غریبی ہو کر کے پوری زندگی گزار دے، معذور ہے، دوسروں سے مانگ مانگ کر کے یاد لوگ اس کو پہنچا دیں، اس کی پوری زندگی ایسی کٹ جائے، تو کیا وہ متقی نہیں ہو سکتا؟ ایسے آدمی کو متقی ہونے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ضرور حق ہے۔ یہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے متقین کی صفت میں یہ بیان کیا کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک نہایت غریب انسان بھی جس کو آپ محتاج سمجھ کے دیتے رہتے ہیں، اور اگر واقعی وہ معذور ہے، ایسا معذور کہ اب کمانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا، لوگوں کے ہدیے، تحفے، صدقے، زکوٰۃ اور خیرات پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن وہ بھی متقی ہو سکتا ہے اور وہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام وہ دین اور وہ مذہب ہے جو ہمیشہ دینے کی بات کرتا ہے کہ دیتے رہو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ اتنا لمبا چیپٹر ہے، آپ وقت نکال کر کے کبھی اس چیپٹر کو کھولیے، کہیں دور مت جائیے، صرف قرآن ہی کو پڑھنا شروع کر دیجئے دھیان سے کہ ہم ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا چلے گا کہ اتنا بڑا چیپٹر ہے اسلام کا، یہ اتنی ساری باتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے صرف قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اتنا بڑا کام اسلام نے ہمارے اور آپ کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ خرچ کرو۔ اسلام خرچ کرنا سکھاتا ہے، لیکن اس کے دائرے ہیں، حد بندی ہے، ایسا نہیں کناب شناب آپ خرچ کرتے رہیں۔ تو برکت گھر میں لانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ایک چیز انفاق فی سبیل اللہ، آپ اس کو اپنا لیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیے۔ اس کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور کوئی شرط نہیں ہے، اور خرچ کرنے کی اللہ رب العالمین نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں بے شمار ہیں، بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کروں گا۔ خرچ کرنے کے تعلق سے خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں مثال بیان کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اور عبادت جن کی نیکی کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی طرح اس کی نیکی کا تذکرہ کہیں موجود ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے اور نیکی کو گنا دیا گیا کہ اتنی نیکی ملے گی کوانٹٹی میں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے علاوہ کسی اور عبادت کی ایسی فضیلت
میرے علم کے مطابق قرآن و حدیث میں موجود نہیں. بعض عبادات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نیکی کو بولا ہی نہیں ہے، کہا کہ ہم دیں گے. مثال کے طور پر روزے کی بات کہ میں اپنے طور پہ دوں گا، معلوم بھی نہیں کتنا دے گا اللہ. لیکن جو نیکیاں معلوم ہیں اور جس کی تعداد کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ان میں سب سے بڑی نیکی اگر دیکھی جائے انفاق فی سبیل اللہ. مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور عبادت کے سلسلے میں ایسی بات شریعت میں کہی گئی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل، جس دانے کو آپ نے زمین میں ڈالا اس سے پودا نکلا اور اس میں پھر اناج پیدا ہوا. تو ایک دانہ ڈالا اور اس سے ایک پودا پیدا ہوا، اس میں پھر 7 بالیاں نکلی، جیسے کہ گیہوں کے پودے میں ہوتا ہے بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے آ گئے. ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا تھا اور اس کے نتیجے میں 700 دانے آپ کے لوٹ کر کے آ گئے. یہ اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو واپس کتنا آئے گا، آپ کو کتنا ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور ایسا نہیں ہے کہ بس 700 ایک حد ہے، لکیر کھینچ دی گئی، نہیں. بعض لوگوں کو اللہ 700 سے بھی بڑھا کے دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا، علم والا ہے. ایسی بات کہ اتنی نیکی اللہ دے گا، آپ کی سوچ اور آپ کے تصور سے باہر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا دے گا اللہ رب العالمین. ایک جگہ میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ تم مال آگے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھیج دو گے اپنے لیے، تجدوہ عند اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تم نے خرچ کر دیا تمہارا بینک بیلنس گھٹ گیا. اللہ کے یہاں وہ اسٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اور وہ بہترین شکل میں. تجدوہ عند اللہ، اللہ کے یہاں تم اسے پالو گے. ہوا خیرا واعظم اجرا، بہترین شکل میں جو تم سوچ نہیں سکتے، اور بہت بڑے اجر کی شکل میں. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ رب العالمین اس طرح کی بات کہتا ہے، بڑا خطرناک عذاب ہوگا، بہت بڑا مقام ہوگا، اس طرح کی بات، تو اس کے پیچھے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز ہوگی وہ کہ جو انسان نے دیکھا نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بہت بڑا ہوگا. بہت ساری جگہ میں آپ قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سخت عذاب ملے گا، دردناک عذاب ملے گا، عذاب علیم، عذاب شدید، اس طریقے کے الفاظ آپ کو ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے بس کا نہیں ہے کہ تم اس تصویر کو سمجھ سکو، تمہاری سوچ اور سمجھ سے باہر ہوگا وہ. ایسے ہی اعظم اجرا، بہت بڑے اجر کی شکل میں تمہیں وہ ملے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت بڑا ہوگا. بلکہ ایک جگہ میں ایک اشارہ اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین صدقے کو قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے. بعض حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ پاک چیز اور حلال چیز کو اللہ قبول کرتا ہے اور اس کے بعد قبول کر کے رکھ نہیں دیتا. اللہ رب العالمین تمہارے اس صدقہ کیے ہوئے مال کو نگرانی میں رکھتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے. جیسے تم میں سے کوئی بچڑے کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، ایسے ہی تمہارا صدقہ کیا ہوا مال اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے. اور جب پالتا پوستا ہے تو بڑا ہوتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر کا بن جاتا ہے. ایک لقمہ مال، کھانا، پانی، کوئی بھی اناج، کوئی بھی چیز، اللہ اس کو ثواب کے اعتبار سے بڑھاتا رہتا ہے. وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ ایک لقمہ اتنا سا احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. تو اب اگر آپ نے زندگی میں ہزاروں روپے، اربوں روپے خرچ کیا ہوگا، خوب خرچ کیا ہوگا، تو آپ سوچ سکتے کتنا بڑا گناہ ہوگا وہ. ایک اشارہ صرف دیا گیا ہے کہ ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا، اللہ اس کو بڑھاتے ثواب کے اعتبار سے ایک لقمہ کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں الحمدللہ آپ لوگ طلبہ کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے محلے میں مدرسہ قائم ہے، روزانہ آپ کے گھر سے کھانا آتا ہے ٹفن بھر کر کے، ایک لقمہ احد پہاڑ کا بن رہا ہے، تو جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو اپنا لیا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. گھر میں 5 آدمی کا کھانا بن رہا ہے، اس میں ایک آدمی کا نکل جا رہا ہے، اس کی نیکیاں کتنی بڑی ہو رہی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک لقمہ جب احد پہاڑ کے برابر ہوگا تو اگر آپ جائز حلال کماتے ہیں اور حلال چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں نیک نیتی سے، تو آپ صرف اس چھوٹے سے عمل کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا. 50 سال تک آپ ایک طالب علم کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کا کھانا کتنا بڑا ہو جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے کسی بھی نیکی کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے. بہت سارے لوگ چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں کہ یار تو ذرا سی چیز. کچھ لوگوں کو شرم آتی ہے کہ یہ چھوٹا کام ہم کریں. نیک نیتی سے چھوٹا کام بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نے مال و دولت کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا کہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، نیک بن ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ سب سے محبوب چیز جو تمہاری نگاہ میں ہے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع نہ کرو. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو. نماز کو ہم لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں. صرف نماز بہت بڑی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دیگر چیزوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں. نماز کو بھی ہم نہیں پہنچ پائیں گے. نماز بھی نیکی ہے اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے راستے میں محبوب چیز کو خرچ کریں. بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن جو اس کے کام کی چیز نہیں ہوتی، جو اسے خود پسند نہیں ہوتی، ریجیکٹڈ مال، وہ سب کہتے ہیں کہ چلو دے دو مسجد میں، مدرسہ میں، غریب کو، فقیر کو، اس کو، ان کو. تو اللہ کہتا ہے کہ نیک نہیں بن سکتے تم. ہم لوگوں کو نیک بننا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. اور اللہ نے اعلان کر دیا، اور ہلکے میں اعلان نہیں کیا ہے. عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے کتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ تم نیک بن جاؤ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نیک بن جاؤ جب تک کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے راستے میں محبوب چیز کو خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں لگاؤں. فالتو کی چیز اور ردی کی چیز، ایک نمبر کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمیں دل میں رکھنا پڑے گا. تبھی ہم نیک بن پائیں گے، تبھی ہم نمازی بن پائیں گے، تبھی ہم روزے دار بن پائیں گے، تبھی ہم تقوی والے بن پائیں گے. اسی طریقے سے جب یہ آیت اتری، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب سنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ نیک بننے کے لیے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. ان کا ایک باغ تھا بہت ہی محبوب اس کی نگاہ میں، یہ سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ان کا وہی تھا، بہت بڑی پراپرٹی ان کی. ان کے دماغ میں آیا کہ اللہ نے محبوب چیز کے لیے کہا ہے، اور وہ باغ ایسا کہ اس میں میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً تشریف لے جایا کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تبھی نیکی کو پہنچو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ سب سے محبوب ہے مجھے, یہ میں نے دے دیا اللہ کے راستے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اچھا ہوتا اگر تم اپنے رشتہ داروں کو, جو غریب لوگ ہیں ان کو دے دیتے. اپنے رشتوں میں خرچ کرنا یہ دگنا ثواب کا کام. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دے دیا ہے, اب جہاں چاہیں آپ بول دیجیے وہاں دے دیں. چچیرے بھائیوں کو بلایا اور سب کو دے دیا کہ یہ سب لے لو تم لوگوں کا. تو یہ بات ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو پلٹائے گا, تمہیں دے گا. اور اللہ بہترین دینے والا رزق, بہترین رزق دینے والا اللہ. ہمارے ایمان میں مضبوطی ہونی چاہیے کہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم گھاٹے میں نہیں جائیں گے. جب ہمارا ایمانی کمزور ہے, توکل کمزور ہے, ہاں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں مال نکالتے ہوئے, تو پھر کیسے اللہ رب العالمین واپس اچھا دے گا بتائیے. دھڑکنیں بڑھ جا رہی ہیں, دیں کہ نہ دیں, ارے اتنا دے دیں گے. اللہ اعلان کرتا ہے وما انفقتم من شيء, جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وهو يخلفه, اللہ اس کو پلٹا کے دے گا واپس. اخلف یخلف, ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخالف, تم اللہ کو دے گا اللہ دھکیل کے تم کو دے دے گا اور بڑھا کے دے گا. اس کی اشارہ ہے کہ وہ خیر الرازقین, بہترین رزق دینے والا. تو اسلام خرچ کرنا سکھلاتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ. اب کاروبار کے لیے لوگ ایک سے ایک تگڑم بھڑاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, گھاٹا نہیں ہونا چاہیے. کہاں پہ پیسہ لگا دیں کہ نقصان نہ ہو. سب لوگ پریشان ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. کون سی تجارت اپنائیں؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے. آؤ ہم بتاتے ہیں کون سی تجارت ایسی جس میں گھاٹا نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی کاروبار کرو گے گارنٹی نہیں ہے, گھاٹا کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہے, اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. آخر میں اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں میرے نیک بندے, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے, جو کاروبار ڈوب ہی نہیں سکتا, وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک بنانے کے لیے, بتائیے دیکھا جائے تو بڑا چھوٹا بن گیا اللہ ہماری اور آپ کی سمجھ کے حساب سے. کوئی قرضہ مانگتا ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ بڑا مانا جاتا ہے کہ چھوٹا. بہت سارے لوگوں کی شان کے خلاف ہے, وہ جوتیاں رگڑ کے مر جائیں گے لیکن مانگ نہیں سکتے, ان کی ناک نیچی ہو جائے گی. قرضہ نہیں لے سکتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ناک نیچی ہو جائے گی, یعنی انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے, مانگتے ہوئے, قرضہ لیتے ہوئے. لیکن اللہ جس نے سب کچھ دیا, اللہ ہم ہی کو بڑا کرنے کے لیے, نیک بنانے کے لیے بولتا ہے مجھے قرض دے دو. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, لوگوں مجھے قرض دو, اللہ کو قرض دو. اللہ کو قرض کیا دیں گے آپ؟ بھوکے کو کھلائیے, بیمار کو جا کر کے اس کا علاج کرائیے, ننگے کو پہنائیے, اللہ کے راستے میں خرچ کریے, مسجدیں بنائیے, مدرسوں کی ذمہ داری سنبھالیے, یتیموں کی کفالت کیجیے, یہی سب ہے قرض. اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو قرض دے گا, تو قرض دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ دنیا میں تو یہ چیز حرام کر دی اللہ نے, ایک کے بدلے میں دو آپس کریں گے تو سود ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین اس کو اپنے لیے بولتا ہے کہ ہم کریں گے ایسا. اللہ کے لیے سب شریعت تو ہے نہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, اللہ رب العالمین اس کو بڑھائے گا. قرض دیں گے آپ, اللہ رب العالمین اس کو بڑھائے گا. دنیا کی کمپنیاں بھی آپ سے پیسہ لے کر کے انویسٹ آپ کر دیتے ہیں اور وہ کاروبار کرتی ہے کمپنیاں اور آپ کو سود دیتی ہے 1%, 2%, 10% مان لیجئے. تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کو کہا کہ مجھے دو, ہم بڑھا کے دیں گے, بڑھا کے دیں گے اجر و ثواب کی شکل میں, اور تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. ایک اور ایکسٹرا بڑھا کے بھی دیں گے اور گناہ بھی معاف کر دیں گے.
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان، یعنی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قرض کی بات کہی۔ اسی طریقے سے صدقہ، عام خرچ کی بات ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مالدار لوگ اپنے کان کھڑے نہ کریں، صرف سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے تو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ آپ اپنی حیثیت سے خرچ کریں گے، آپ کے جیب میں 10 روپیہ پڑا ہے، گھر کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے 5 روپے میں، آپ 5 روپے میں سے خرچ کریے۔ کل کا مالک اللہ ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ تو ہر آدمی خرچ کرے، ہر مسلمان خرچ کرے، یہ مسلمان کا لازمی حصہ اور اس کی صفت ہے۔ مسلمان ہے تو وہ خرچ کرے گا، مسلمان خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ کل امرئ فی ظل صدقتی، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کب؟ جب سورج قریب ہو جائے گا ہماری اور آپ کی، قیامت قائم ہونے کے بعد سورج قریب آ جائے گا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ مالدار صرف ہوگا، مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بھوکا فقیر مانگ کے کھانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، سب کی بات ہو رہی ہے۔ کل امرئ، ہر آدمی فی ظل صدقتی، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ یہ ہر ایک مسلمان کا لازمی صفت ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریے۔ اللہ نے آپ کو 1 روپیہ دیا، آپ اس حیثیت سے خرچ کریں گے۔ اللہ نے آپ کو 1 کروڑ نوازا ہے، اس حیثیت سے آپ خرچ کریں گے۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، تو ہر آدمی کو سایہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کی نگاہ میں کوانٹٹی کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے 1 کھجور کو کسی کے 1 کروڑ کے مقابلے میں ترجیح دے سکتا ہے، اور 1 کروڑ خرچ کرنے والا کا سایہ چھوٹا ہو سکتا ہے، اور 1 کھجور خرچ کرنے والے کا سایہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کب تک معاملہ رہے گا سایہ کا؟ حتی یفصل بین الناس، جب تک کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ جنت اور جہنم کا سب کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا، تب تک سایہ ملے گا صدقے کا۔ تو سب کا کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ عام صدقہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عام صدقہ۔ ایک صحیح حدیث ہے یہی صدقے کی فضیلت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں چل رہا تھا، صحیح مسلم کی روایت، صحرا میں جہاں پہ انسان وغیرہ نہیں نظر آ رہے ہیں، صرف کھلی فضا دکھ رہی ہے، ریگستان آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس صحرا میں وہ بادل سے ایک آواز سن رہا ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ اسقی حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کر دو۔ بادل سے آواز آ رہی ہے، ایک نام لے کر کے فلاں آدمی کے باغ میں جا کر کے برس جاؤ۔ تو اس آدمی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ کہیں کوئی دکھ نہیں رہا، آواز آ رہی ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے کان کھڑے کر لیے اور بادل کا پیچھا کرنے لگا کہ بادل کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھیں بھائی۔ تو بادل جا کر کے برسا، کہاں پہ؟ ایک پتھریلی زمین پہ برسا جس میں پانی اندر نہ جائے، پتھر والی زمین پہ، چٹیل میدان آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں جا کر کے برسا۔ اور پھر وہ پانی ایک نہر کے ذریعے سے چل پڑا پانی آگے، وہ آدمی پیچھے پیچھے چلتا رہا پانی کے، اور جا کر کے دیکھا کہ یہ نہر جا کر کے ایک آدمی کے باغ میں گھس رہا ہے، اور وہاں پہ ایک آدمی پھاوڑا لے کر کے، کودال لے کر کے اپنا باغ میں کھیت جوت رہا ہے۔ جا کر کے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے جو نام بتایا وہی نام تھا جو بادل سے آواز آئی تھی، اور اس کے کان کھڑے ہو گئے، آواز بھی آئی تھی اور پانی برسا کہاں، اور یہ چلتے چلتے اس کے پاس آیا۔ کہا کہ بھائی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو ہم نے بادل سے ایسی ایسی آواز سنی، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بادل سے آواز آئی اور پانی تم تک آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو اب تم کو پتہ چل گیا تو ہم بتا ہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر جو کرم کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اس باغ کی ساری پیداوار کو 3 حصے میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایک حصہ دوبارہ باغ کی کھیتی باڑی کے لیے، اس کے لیے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں پھر خرچ کرنا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر بار کو سنبھالنے کے لیے، کھانا پینا بھی ہے، زندہ بھی رہنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک حصہ پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔
جو کچھ بھی نکلتا ہے اس باغ سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. یہ اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے میرا یہ انعام ہے کہ اللہ اسپیشل بادل کو بھیج رہا ہے اس کے باغ تک پانی پہنچانے کے لیے. یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. کتنی بڑی فضیلت. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کتنے آگے رہے اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اختصار کے ساتھ شاید وقت ختم ہو رہا ہے, چمک کی وجہ سے نظر بھی نہیں آ رہا ٹائم. تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نہایت جلیل القدر صحابی ہیں, بہت اونچے پائے کے, بلکہ سلف کا اس پہ اتفاق ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو سب سے افضل انسان اس امت کے دونوں, اور دونوں اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 قدم آگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لگے کہ یار میں کبھی ان سے آگے نہیں نکل پاتا ہوں. ایک موقع ملا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی لوگ لاؤ صدقہ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, مال لاؤ, ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منی من میں من بنا لیا کہ آج ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں. اس لیے اس نے اپنے سارے مال دولت جتنے بھی گھر میں ہو سکتے ہیں, ٹوٹل پونجی سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد حساب کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیے. منی من میں بڑے خوش ہیں, آج تو آگے نکل جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے آئے, جو بھی اللہ نے ان کو دیا تھا لے کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا تھا کتنا لائے, تو کہا کہ 50% لائیں, 50 رکھ کے آئیں. آدھا لائیں, آدھا رکھ کے آئیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ بھائی کتنا لے آئے ہو. ہم لوگ اگر کسی سے پوچھ لیں تو بھڑک جائے گا, اچھا مال بھی دے رہے ہیں اور سوال بھی ہو رہا ہے. پوچھا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جا سکتا ہے کتنا لائے ہو بھائی. ہم لوگ سوال کر پائیں گے آپ آج کے دور میں؟ نگاہ ٹیڑھی ہو جائے گی, ارے بڑا بدتمیز ہے مولوی صاحب, اتنا لا کر کے دیا, 50,000 لا کے دے رہا اور ہم سے حساب پوچھ رہا ہے کہ کتنا گھر کا حساب ہے اور کتنا لیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بٹور کے لے آیا ہوں, کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں, 100%. حضرت عمر فاروق پھر ہار گئے. اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مالدار صحابی, ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا ابھی پچھلے خطبات میں کہ صحابہ میں کتنے مالدار لوگ رہتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی, ایک موقع ایسا آیا کہ مدینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کچھ ایسا لگا کہ کچھ ہو رہا ہے, ہلچل زیادہ. وہ ہلچل کس چیز کی تھی؟ بہت زیادہ اونٹ آ رہے تھے اور اس میں غلہ اناج وغیرہ ساری چیزیں آ رہی تھی. 700 اونٹ. تو 700 اونٹ جب ایک ساتھ آئیں گے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے زمین میں ایک طریقے سے ہلچل ہو جائے گی. آپ کو دور سے محسوس ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے, ہلکے سی کپ کپی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے, گڑگڑاہٹ, آواز ہلکی ہوگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہے, کچھ ہلچل سی لگ رہی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ اصل میں عبد الرحمن بن عوف کے لیے اونٹ آئے ہیں, 700 اونٹ غلہ وغیرہ سے لدے ہوئے, تمام قسم کے مال ہیں, تمام چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا عبد الرحمن بن عوف بڑے ہنستے کھیلتے مسکراتے, خوب اللہ نے نوازا ہے اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, ہمیشہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف ایسے ہی ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے, جیسے دنیا میں ہنستے کھیلتے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, ہر وقت مسکراہٹ چہرے میں, کوئی غم نہیں ہے, ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے. اس آدمی نے فوراً جا کر کے اللہ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کان میں جا کے کہا کہ آپ کے بارے میں اماں عائشہ ایسی کہہ رہی ہیں, ایسی ایسی بات کہہ رہی ہیں. تو ان کا دل تو باغ باغ ہو گیا, دوڑے دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے. کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ ہاں میں نے ایسے کہا ہے. کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ہاں میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ عبد الرحمن بن عوف ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے, جیسے آپ ہنستے کھیلتے دنیا میں رہ رہے.
عبد الرحمن بن عوف اتنے خوش ہو گئے اور کہا کہ گوا رہیے، یہ سارے اونٹ اور سارا مال سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ہم لوگ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ایک موقع سے انہوں نے 1000 اونٹ غلہ شام سے منگوایا۔ 1 سالی کا زمانہ تھا غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ 1000 اونٹ غلہ سے بھرا ہوا، پہلے ہی سے نیت کر لیے ہیں کہ غریبوں میں بانٹنا ہے مجھے۔ اب اس کے بعد لوگ سب دوڑے دوڑے آئے، بھائی 1 سالی کا زمانہ تھا، بھکمری تھی، جتنے بڑے بڑے کاروباری تھے، تاجر تھے، سب آ گئے کہ ان سے خرید لیں گے، اسٹاک کر لیں گے، اس کے بعد اپنے منمانی ریٹ سے بیچیں گے، بڑا نفع ہوگا، سب مجبور ہیں، لوگ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بتاؤ کتنے میں لوگے؟ ہم نے جتنے میں لیا ہے اس سے کتنا بڑھا کے دو گے؟ کسی نے کہا کہ 10% دیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ یہ ہوا کہ چلو بھائی 20% دے دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کرتے کرتے 50% تک چلے آئے، پھر بھی کہا کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ سارے کاروباری پریشان کہ بھائی سارے کاروباری تو یہی موجود ہیں، سارے بڑے تاجر، کون ہے جو اتنے مہنگے داموں میں مال خرید رہا ہے؟ تو کہا کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ مجھے دینے والا ہے، اور تم سب گوا رہو، یہ سب میں نے غریبوں کے لیے لایا ہے، سب غریبوں میں فری میں تقسیم کرنا ہے، تمہارے ہاتھ نہیں دینا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو بہرحال غالباً وقت ختم ہو گیا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس مومن والی صفت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ مالدار ہوں، مڈل کلاس کے لوگ ہوں، غریب ہوں، ہر آدمی خرچ کرے، ہر آدمی خرچ کرے۔ خرچ کرنے کے بہت سارے راستے، ان میں سے سب سے بہترین راستہ اللہ کے گھر میں آپ لگائیں، مسجد۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کی مسجد میں پیسہ لگائے گا، اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے الگ سے اسپیشل گھر بنائے گا۔ تو ہم ایک خاص مقصد کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہم لوگ کو اور توفیق دے۔ ابھی ایک چھوٹے سے اعلان پہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت خرچ کیا، اور جس کے نتیجے میں 4 گنا کام مسجد، بڑی مسجد میں آپ نے کروایا ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بہت بڑا کام جو کئی سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کئی سال پہلے کا ارادہ تھا کمیٹی کے ارادے میں شامل، لیکن نہیں ہو پایا، وہ ہے بڑی مسجد کی 3ری منزل میں سلیب کو ڈالنا، چھت ڈالنا۔ پلر کھڑے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنتی رہی کہ ارادہ ہونے کے بعد بھی کمیٹی کے لوگوں کو اپنا ارادہ روکنا پڑا۔ لیکن آپ لوگوں کے انفاق فی سبیل اللہ کے جذبہ کی اب ضرورت ہے۔ ایک ٹارگٹ ہے آپ کے سامنے کہ اس رمضان کو چھوڑ اگلے رمضان سے پہلے، یعنی لگ بھگ 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ چندہ کرنے نہیں نکلیں گے۔ یہ بھی من بنا لیجیے، آپ چندہ کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے باہر کے آئیے بھائی مسجد کے لیے دیجیے، کچھ ہونا ہے۔ آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیجیے، ہم آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں، اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ بڑی مسجد کی 3ری سلیب آپ لوگ ڈلوائیں گے۔ اور کیسے؟ صرف جمعہ میں آپ اپنے دل کو کھول کر کے رکھ دیجیے، زیادہ نہیں۔ جو آج پوزیشن ہے تقریباً 20,000 روپے آپ آج دے رہے ہیں ایک ہفتے میں جمعہ میں، آپ ڈبل کر دیجئے اس میں سے، زیادہ نہیں آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ڈبل کر دیجئے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے وہ، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا، ہر آدمی جو 10 روپیہ دیتا تھا وہ 20 روپیہ دے، جو 50 دیتا تھا وہ 100 روپیہ دے، جو 500 دیتا تھا وہ 1000 روپیہ دے، انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے بڑی مسجد کی 3ری سلیب آپ لوگ ڈلوائیں۔ یہ ہمارا آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کر کے مال خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا